الرسالة يا حيدر يا فلسطین سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. فلسطین سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاش پاش اسرائیل مرد آباد اسرائیل. پاش پاش امریکہ مرد آباد امریکہ. لیکن شرط یہ ہے کہ اسلامی ممالک اپنے صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں. اگر وہ متحد ہو جائیں تو یقیناً اسرائیل کو صفائی ہستی سے مٹا سکتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز بیت المقدس آزاد کر کے مسلمانوں کا مرکز بنا سکتے ہیں. تو سیاچن کے دامن میں ہم بحیثیت مسلمان بالعموم اور بالخصوص امن کے داعی حضرت شاہ محمد نور بخش کے ماننے والے ان کے پیروکار اس عظیم اس جلسے کی وساطت سے اس جلوس کی وساطت سے ہم اقوام عالم کو اپنا یہ جلسہ اپنا یہ جلوس اپنا یہ موقف ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز کہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق میں ہم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کیونکہ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں. وقت کے نمرود وقت کے فرعونوں کو ہم انشاءاللہ العزیز خاک میں ملا دیں گے. ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں. وقت کے نمرودیوں کو نیست و نابود کریں گے. اسرائیل کو صفائی ہستی سے مٹا دیں گے. حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. وقت کے ابو جہل و ابو لہب کو انشاءاللہ العزیز اس صفائی ہستی سے ہم مٹا سکتے ہیں. پاش پاش اسرائیل مرد آباد اسرائیل. پاش پاش امریکہ مرد آباد امریکہ. فلسطین کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. فلسطین کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جس نے عالم کفر میں کھلبلی مچایا تھا. ہم اس حسین کے ماننے والے ہیں جس نے چار دان کے عالم میں اسلام کی سالمیت اسلام کی بقا اور اسلام کو تا قیامت تک جاری و ساری کرنے کے لیے تن من دن کا قربانی پیش کر دیا تھا. تو جب وقت آئے تو اسلام اور اسلام کے مقدس مقامات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی سروں پر کفن باندھ کر میدان جنگ میں اتر آتے ہیں. نقشہ ہی بدل دیتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز اس وادی ایمان سیاچن گلیشر میں بسنے والے مسلمان بھی تمام مسلمان عالم کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جب بھی ہماری ضرورت پیش آئے تو ہم بھی انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کی امداد کے لیے مسلمانوں کی تعاون کے لیے جیسا کہ سید اکبر شاہ صاحب نے مخطبے میں مفصل انداز میں فرمایا کہ جس طرح حضرت ابراہیم کے نار نمرود کو بجھانے کے لیے ایک چڑیا نے اپنے چونچ میں ایک پانی کا قطرہ لے کر وہاں یہ ثابت کرایا تھا کہ ہم بھی حق کے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ العزیز ہم بھی اس جلسے کی وساطت سے یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی حق کے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو موجودہ تناظر میں یقیناً ہم سب کو دکھ تھا. ہم سب آرزومند ہم انتہائی پریشان تھے. ہم فکر مند تھے کہ بالخصوص گلگت بلتستان کے امن خراب کرنے کے لیے مذہبی فسادات نے سر اٹھایا تھا. ہمارے اہل سنت برادری اور اہل تشیع برادری میں کافی تنازعات پیدا ہو گئے تھے. لیکن انتہائی خوش آئند بات ہے یہ انتہائی ایک اہم خوشخبری ہے کہ آج ان دونوں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو کر ان دونوں میں بائی اور صلح صفائی ہو کر ہم سب کو خوشی کا ایک موقع فراہم کیا ہے. تو جس کے لیے بھی ہم آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک اور مبارکبادی پیش کرتے ہیں اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس خطے میں امن کی فضا برقرار رکھنے کے لیے بھائی چارگی کی فضا برقرار رکھنے کے لیے شاہ محمد نور بخش کے پیروکار ہم آپ سب کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور تمام مسلمان عالم کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان المسلم و اخو المسلم مسلمان کا بھائی ہے. تو مسلمان بھائی کی حیثیت سے ہم سب کے ساتھ آپ کے ساتھ بھائی کی والی سلوک اور بھائی والی رشتہ داری اور بھائی والی برتاؤ کرنے کے لیے ہم
ہم سب تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ عالم کفر کے ساتھ برسر پیکار رہنے اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا کر بیت المقدس جلد آزاد کرانے کے توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.